جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، ملکی معیشت کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کی اور بہت زیادہ سخت الفاظ میں تنقید کی موجودہ نظام کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں اور حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت ایک طرح سے NRO مانگ رہی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو حکومت ہے اس کے اوپر ہم اعتبار نہیں کرتے، ان کا مینڈیٹ نہیں۔ اور اسی موقع کے اوپر عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑی سخت ٹویٹ سامنے آ گئی ہے۔ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اور اس سے پہلے فوجی عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں ان کو معاف کیا گیا کچھ لوگوں کو، تو یہ سب کچھ ایک طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اور یہ ہوتے ہوئے لگتا ایسے ہے کہ چیزیں اب مزید آگے بڑھیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، ان کی جماعت کیا سوچ رہی ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ گیا ہے کہ موجودہ نظام اس وقت کافی زیادہ دباؤ میں ہے، موجودہ حکومت کافی زیادہ دباؤ میں ہے، آلدو کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حکومتی شخصیات اس طرح کی چیزیں صحافیوں کو کہہ رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات بھی کی تو پھر بھی حکومت کوئی پریشر نہیں لے گی، بلکہ عمران خان صاحب کے اوپر الٹی جو سختیاں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نظام میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ امریکہ سے کوئی ایسی بات آئے، کوئی پریشر آئے تو یہ اس کو برداشت کر سکیں، اور اسی وجہ سے پہلے دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب سے ہماری بات ہوگی ہے، سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کو سنبھال لے گا، ٹرمپ کا فلانا جو رشتہ دار ہے وہ فلانے جو ہے مشرق وسطیٰ کے ملک میں اس کا یہ ہے تو اس کا وہ ہے۔ ایسے نہیں چلے گا، ٹو بی آنیسٹ ایسے چیزوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا، اور اس چیز کا ادراک جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو ادراک ہے، اور حکومت کے اندر بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ سے دباؤ آیا تو بہت زیادہ دباؤ پڑے گا اور ہمارے لیے وہ دباؤ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے کوئی ایسی بات ہو جائے اور عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے، دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ممکن ہو سکے اور معاملات نیچے ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا ایک ریزن ہے عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کا، وہ یہ جس قسم کے مقدمات ہیں۔ گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کا جو تفصیلی فیصلہ آیا عمران خان صاحب کی ضمانت کے کیس کا، اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے لکھا کہ جناب یہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں 2018 کے، جن کے تحت عمران خان صاحب نے وہ تحفے لیے تھے، اس میں تھا کہ آپ نے پرچی جمع کروانی ہے، رسید جمع کروانی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے ملٹری سیکٹری کے ذریعے وہ رسید جمع کروا دی تھی۔ لیکن 2023 میں رولز میں تبدیلی کی گئی اور کہا گیا کہ جی پہلے تحفہ جمع کروانا ہے، اور پھر وہ جو 2018 میں عمران خان نے تحفے لیے ہوئے تھے توشہ خانہ سے، ان کا مقدمہ بنا دیا گیا 2023 کے رولز کے مطابق۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرح سے وہ مقدمہ، وہ توشہ خانہ 2 کیس تو اس کا پروگرام تو ہو گیا اور وہ کھڈے لائن لگ گیا۔ اور اس تفصیلی فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس میں وعدہ معاف گواہ ہے اس کو پہلے نیب نے معاف کیا اور پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا عمران خان کے خلاف اس کیس کے اندر۔ تو کیس میں جان نہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے جب بھی یہ کیس اعلیٰ عدلیہ میں آئیں گے تو ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے، یہ سارے کیس اڑ جائیں گے۔ اب ایک اور چیز جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، گزشتہ روز رؤوف حسن صاحب نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ اس طرح ہے کہ معاملہ جو ہی ہائی کورٹ میں جاتا ہے اڑ جاتا ہے، لیکن اب حکومت نئے ججز کو تعینات کرنا چاہتی ہے، اپنے من پسند ججز تعینات وہ کرنا چاہتے ہیں، ان وکیلوں کے اندر سے، ان دیگر شخصیات کے اندر سے جو لوور جوڈیشری میں ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے، اور جب یہ کیسز پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے تو پھر وہ جو من پسند ججز ہیں ان کے سامنے جو نئے ججز تعینات ہوں گے۔ 17 تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ ایک کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو نئے ججز تعینات ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ان کے سامنے پھر عمران خان صاحب کے کیسز کو پیش کیا جائے گا۔ اس وجہ سے بھی یہ معاملات کو طول دینا چاہ رہے ہیں، معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ پر اینی وے، جس طرح میں نے عرض کی کہ عمران خان صاحب تو بالکل لگتا ایسے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے۔ گزشتہ روز جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی اس میں انہوں نے کافی سخت الفاظ میں حکومت کے اوپر، نظام کے اوپر تنقید کی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں تمام ماشاء اللہ دیکھے ہیں، ایوب کا ماشاء اللہ، یحییٰ کا ماشاء اللہ، مشرف کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں جو صورتحال ہے یہ بدترین صورتحال ہے، بالکل ویسی صورتحال ہے جیسی یحییٰ کے دور کے اندر صورتحال تھی۔ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا کہ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے
واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج ہو رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف ایک کھٹ پتلی ہے اور اردلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ کھٹ پتلی ہیں اور اردلی ہیں۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسی فروری 2024 میں کی گئی۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا۔ انہوں نے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ جتنے بھی ان کے خلاف کیسز ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہے۔ اور ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب مسلسل حکومت کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ وہی کمیٹی کر رہی ہے جس کو میں نے کہا ہے بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو قتل عام کا الزام وہ لگاتی ہے تحریک انصاف، اس کا دوبارہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں، ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کی معیشت کا حال بدترین ہے۔ پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ خان صاحب نے جناب اپنے لوگوں کو بھی کل جب ان کی ملاقات ہوئی اس میں بھی کہا کہ جو 26 نومبر کو ہوا، جو آپ کے ورکرز لاپتہ ہیں، جن کو مبینہ طور پہ گولیاں لگی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، آپ اس کے اوپر کیوں خاموش ہیں، اس کے اوپر کیوں آپ زور نہیں ڈال رہے؟ یہ کل بھی خان صاحب نے اپنی قیادت کو جیل کے اندر یہ بات کہی۔ اچھا، معیشت کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا کہ معیشت کی بری حالت ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سامنے خبر دیکھیں، ڈان نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان کو غذائیت اور غذائی تحفظ کے بڑے چیلنجز کا سامنا۔ تقریباً 22% لوگوں کو خوراک کی شدید جو عدم تحفظ ہے اس کا سامنا ہے۔ وزارت قومی صحت رجسٹریشن اور کوارڈینیشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، بلیٹن کے مطابق یہ سارے فگرز سامنے آئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے 40% جو بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جناب تقریباً 29% بچوں کا وزن کم ہے، جبکہ نصف سے زیادہ خون کی کمی کا شکار ہیں، اور جو دیگر غذائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اجزاء کہہ سکتے ہیں، وٹامنز کہہ سکتے ہیں، ان کی کمی کا شکار ہیں، آئرن کی کمی کا شکار ہیں، زنک کی کمی کا شکار ہیں، وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں، وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ ساری جو کمیاں ہوتی ہیں وٹامنز کے اندر اور آپ کے جسم کے اندر، وہ بنیادی طور پہ غذائی قلت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ حالت ہے جناب ہمارے ملک میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، اور آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ تو مہنگائی میں کمی ہو گئی، یہاں پہ فلانا حکمران آ گیا تو یہ ہو گیا، نئے دور کا آغاز ہو گیا، ترقی ایسی ہو گئی، اور جناب مقبولیت بھی ہو گئی اور بڑی یہ بھی ہوگی۔ گزشتہ روز ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے مریم بی بی کی ایک فنکشن میں وہ گئی نہیں تھی اور بچے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے، تو وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کوشچن کیا تھا کیا پنجاب میں مقبولیت پلٹ رہی ہے، اور اس ٹویٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا تھا، آئی ٹولڈ یو الحمدللہ۔ مطلب کون سی ایسی اچیومنٹ انہوں نے پنجاب میں کر لی ہے کہ ان کی مقبولیت وہاں پہ آ گئی ہے، اور جو سچویشن ہے ان کی حکومت کی وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ نہ کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو جلوس کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ کوئی بڑا اکاؤنٹ ہو، چھوٹا اکاؤنٹ ہو، ٹویٹر پہ مریم بی بی کی تصویر شیئر کرے، مریم بی بی کی کوئی تعریف کرے، تو اکثر اور اوقات مریم بی بی جو ہے اس اکاؤنٹ تک پہنچ جاتی ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے، وہ ری ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں، اور وہ جناب اس کے اوپر جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی کامنٹ بھی کر دیتی ہیں۔ اچھا، مقبولیت تو یقیناً بڑھ رہی ہوگی، کیونکہ جو ہماری اکانومی ہے اس کے حالات تو میں نے آپ کو بتائے کہ گزشتہ برس ہی ملک میں 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی مزید غربت کا شکار ہوئے ہیں،
اور اکانومی کی سچویشن یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے جو قرضے ہیں وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، اور 2024 تک جو مرکزی حکومت کے قرضے تھے وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 70,366 ارب روپے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے جناب۔ اس کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو دستاویزات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ جولائی سے نومبر 2025 کے دوران وفاقی حکومت کے قرضوں میں 1,452 ارب روپے، جبکہ نومبر کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کے قرضوں میں 1,252 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ دستاویز کے مطابق دسمبر 2023 سے نومبر 2024 کے ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 6,975 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ملک کی بلند ترین سطح پہ وفاقی حکومت کے قرضے پہنچے ہوئے ہیں۔ مزید 1,30,00,000 جو ہیں وہ غربت کا شکار ہو گئے پاکستانی۔ 40% پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو مناسب خوراک میسر نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو پولیو کے کیسز ہیں، جی ہاں جی، جو پولیو کے کیسز ہیں ان میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ 2023 میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور 2024 میں جناب 68 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو رپورٹ ہوئے ہیں کیسز وہ افغانستان سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی پاکستان میں اس وقت پولیو کی سچویشن افغانستان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ ابھی بھی تواتر سے جو پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کا پروگرام ویسے 1994 سے جاری ہے، لیکن یہ سچویشن ہے جناب اس وقت پاکستان کے اندر۔ لیکن مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری مقبولیت آنے والی ہے، ہماری مقبولیت آ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کافی زیادہ مقبول ہو گئی ہے اور مریم بی بی کی جماعت جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام بہت زیادہ مطمئن ہے؟ کیونکہ کبھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی، کبھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب معیشت میں بڑی انویسٹمنٹ آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج کدھر چلا گیا۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ میرے خیال میں آپ لوگوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے، کیونکہ زمین پہ میں اور آپ جیسے لوگ ہی رہتے ہیں۔ حکمران تو پتہ نہیں کن آسمانوں پہ رہتے ہیں کہ جن کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ بھی کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ کیا زمین پہ چیزیں اسی طرح تبدیل ہوئی ہیں جس طرح حکومت دعویٰ کرتی ہے؟ کیا آپ کے علاقے میں مرغی پہلے سے سستی ہے؟ کیا آپ کے علاقے میں جو بیسک چیزیں ہیں، گھی ہو گیا، تیل ہو گیا، دالیں ہو گئی، دیگر چیزیں، سبزیاں ہو گئیں، کیا وہ سستی ہوئی ہیں یا مہنگی ہوئی ہیں؟ یہ ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور ملک کے کس حصے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا بھی ضرور ذکر کیجیے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔